بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل محمد ظہور چودھری کے نام سے دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بلدیاتی نظام کا ایک مکمل سلسلہ آپ کو بتایا اور تجویزات دیں کہ کیسے کیسے ہم بلدیاتی عمل سے اور ووٹ سے کیسے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تھوڑا سا آگے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کیوں نہ ایک پریکٹیکل عمل سے گزروں، اور اس لیے میں نے اپنے علاقے تحصیل سرائے عالمگیر یونی کونسل قصبہ کریالی کے ولیج کونسل سے باقاعدہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اسی لیے کیا کہ میں ایک پریکٹیکل عمل کروں، اور کیونکہ نچلے طبقے سے جو لوگ میں یہ نہیں کہتا، اپنے منہ مٹھو نہیں بنتا کہ میں اس قابل ہوں یا میں کوئی بڑا خدمتگار ہوں، یا یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ مجھے اپنا ایک پیغام دینا ہے کہ میں یہ پیغام اس سلسلے پر جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کروں گا۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں، وہ نمائندے ہیں یا ساتھی ہیں، وہ مختلف ناموں سے مختلف وعدوں سے الیکشن میں حصہ تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنا ایک مکمل پریکٹیکل کر کے کیونکہ میرا پہلا پریکٹیکل میری کتاب ہے پاک امن فارمولہ، جو جن دوستوں نے پڑھی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس کا میں مرحلہ وار ایک سلسلہ بھی شروع کر چکا ہوں، تاکہ اس میں جو لکھا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب سے چیدہ جو باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کافی موضوع میں اس میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج میری خواہش ہے کہ آج میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انشاءاللہ باقاعدہ موجودہ جو آنے والے الیکشن ہیں، مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی تک، میں کھلی بات کرتا ہوں اور صاف بات کرتا ہوں، مجھے یہ الیکشن ہوتے ہوئے جس تاریخ کا گورنمنٹ نے کہا ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی میں وہ کہتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پریکٹیکل عمل شروع کر کے باقاعدہ الیکشن میں یوسی قصبہ کی ایک ولیج کونسل ہے، وہاں سے قصبہ ولیج کونسل، وہاں سے میں نے باقاعدہ الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں پڑتا۔ مجھے ووٹ ایک پڑتا ہے، 8,000 پڑھتے ہیں، 2,000 پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، لوگ میرے میرا باکس ہے وہ خالی نکلتا ہے، تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں، میں ایک باقاعدہ ایک ویژن کے ساتھ، ایک پروگرام کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ اور ایک ٹارگٹ کے ساتھ میں الیکشن میں حصہ لوں گا، اور کامیابی یا ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی خدمت جاری رکھوں گا، اور میں جاری رکھی ہوئی ہے کہ میں انجمن بہبود مریضاں رجسٹرڈ سرائے عالمگیر کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور اس حوالے سے میں نے بے شمار کام کیا ہے۔ میں یونان میں رہا ہوں 22 سال، تو وہاں میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پرائمری اسکول کی بلڈنگ دی ہے، ہم نے ہیلتھ آف پنجاب کو ڈسپینسری کی بلڈنگ دی ہے، اور بدقسمتی سے وہ 32 سال وہ ڈسپینسری چلی ہے، ابھی گورنمنٹ نے وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے،
لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہم ادویات بھی خود مہیا کرتے تھے، ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں، اور وہ ہم نے بلڈنگ بھی خود بنائی تھی، 3 کمرے ہیں، ایک اس کا کچن ہے، ایک باؤنڈری ہے اس کے اندر، یعنی اس کا ڈسپنسری کا تو ٹوٹل ہم نے خرچ خود کیا، اسکول کا خود کیا، ہم جنازہ کا وہ جنرل مشرف کے دور میں ایک فنڈ تھا، CCP یا اس طرح کو TTP، میرے ان ذہن میں نہیں ہے رہا، تو قبرستان ہمارا بہت بڑا ہے، اس کی 4 دیواری ہم نے اسی فنڈ سے کی تھی، تو الحمدللہ آج بھی ہم ایکٹیو ہیں، اور ہمارے جو بھائی یونان میں ہیں یا یورپ میں ہیں، وہ اس میں یورپ کے علاوہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مین کردار جو ہے یونان میں بسنے والے انور پور مڑی کے لوگوں کا ہے، تو اس کے لیے اس کی جو مین کردار ہے ہمارے جن کی کاوشوں سے یہ ڈسپنسری منظور ہوئی تھی، وہ چودھری افتخار صاحب سابق چیئرمین UC باغ نگر ہیں، وہ انہوں نے ایک ایسے کریں کہ ایک خاکہ بنایا، اور ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اس خاکے میں رنگ بھرا، تو یہ ڈسپنسری تقریباً منتھلی اس کی جو 500 مریض منتھلی اس میں ڈسپنسری میں فیض یاب ہوتے تھے، مختلف مد میں طریقہ کار جاتے تھے، کوئی بخار، کوئی انجیکشن لوانے جگہ تھا، یعنی 500 مریض منتھلی وہاں ہماری ڈسپنسری جو ہے وہ انور پور کی وہاں جاتے تھے، تو میرے لیے خدمت کا یا اس کا عمل کوئی نیا نہیں ہے، ہاں اس کے لیے میں نے باقاعدہ ایک طریقہ کار ایک ایسا عمل شروع کیا جائے جس میں ایک ایگزامپل بنے، ایک سیمپل بنے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور عام بندہ وہ کر سکتا ہے، صرف کیا کرنا ہے کہ اپنی جو بھرپور توجہ دینی ہے، اپنے بھرپور جو آپ کی کیپیسٹی ہے کام کرنے کی، اس کو یوٹیلائٹ کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تو الحمدللہ اس میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ آنے والا جو الیکشن ہے 2021 ہے، 22 ہے یا 23 ہے، یا جو بھی ہے، وہ اس میں جو